الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. सबसे पहले तो ये जो आयत है, इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा आप सुन लें. इहदी, तू हिदायत दे. नस, इहदी नस है ना, तो इहदीना असल में है. और अस्सिरात है, तो नून को फिर साथ से मिला देगा तो नस्सिरा हो. ठीक है, तू हिदायत दे ना हमें. अस्सिरात रास्ते, अल-मुस्तकीम सीधे की. तू हिदायत दे हमें रास्ते सीधे की. तो उसको ये तो लफ्ज़ को सामने रखकर तर्जुमा किया गया. तर्जुमा क्या होगा? तू हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की. ठीक है, तू हिदायत दे हमें सीधे रास्ते. तभी आप लोगों का तर्जुमा जो है वो जिस तरह से पहले किया मैंने लफ्ज़ के एतबार से वैसे करना है. आप करो. तो हिदायत दे इहदी ना हमें रास्ते अल-मुस्तकीम सीधे की. हिदायत दे ना हमें अस्सिरात रास्ते अल-मुस्तकीम सीधे की. तो हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की. सीधे तो हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की. आप लीजिए. तू हिदायत दे ना हमें अस्सिरात रास्ते अल-मुस्तकीम सीधे की. तो हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, है ना. या सीधे रास्ते की तरफ भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, देखिए ये जो हिदायत है, हिदायत क्या है? हिदायत का असल माना है किसी को रास्ता दिखाना. हिदायत का असल माना क्या है? किसी को रास्ता दिखाना. जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बोला जाए तो फिर उस वक्त दो तरह की हिदायत मुराद होती है. जब कहा जाए ना कि अल्लाह तो हिदायत दे या अल्लाह हिदायत देता है, तो अल्लाह के हिदायत देने का जिक्र कुरान में जहाँ कहीं भी है या फिर हम अपने ज़बान में बोले कि अल्लाह तो हिदायत दे, अल्लाह ताला हिदायत देता है. ठीक है, तो इससे मुराद दो तरह की हिदायत. एक को हिदायत इरशाद कहते हैं. हिदायत इरशाद, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल किया तो क्या कहा? हुदल लिन्नास. ये कुरान क्या है? लोगों के लिए हिदायत है. तो यहाँ पर जो हिदायत थी ये हिदायत इरशाद है. इरशाद का मतलब क्या है? किसी को रास्ता बतला देना. अल्लाह ने हमें कुरान भेजकर रास्ता बतला दिया कि सीधा रास्ता कौन सा है. कुरान भेजकर अल्लाह ने बतला दिया. अब ये कि उस पर कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते.
تو لیکن بتایا سب کو، ہدی للناس، تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہدایت کی؟ ہدایت ارشاد، مطلب اللہ رب العالمین نے راستہ بتلا دیا ہے، دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے ہدایت توفیق، ہدایت توفیق۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا۔ ایک تو ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، یہ راستہ اس پہ چلو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی باقاعدہ توفیق دے دی۔ جیسے اللہ نے قرآن میں بتا دیا اقیموا الصلاۃ، راستہ دکھا دیا کہ تم نماز پڑھو۔ اب بہت سارے مسلمان ہیں، کچھ مسلمان پڑھتے ہیں اور کچھ مسلمان نہیں پڑھتے، تو جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت ارشاد۔ لیکن اللہ نے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو ہم ہدایت پر ہے نا۔ اس ہدایت کو کون سی ہدایت بولیں گے؟ ہدایت توفیق۔ اللہ نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب اللہ رب العالمین کے لیے یہ لفظ بولا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ نے ہدایت دی، تو پھر اس ہدایت سے مراد دو طرح کی ہدایت ہوگی۔ پہلی کون سی؟ ہدایت ارشاد، مطلب راستہ دکھا دینا، اور دوسری قسم کیا ہے؟ ہدایت توفیق، یعنی بیائی اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ہدایت ارشاد ہے کہ ہدایت توفیق ہے؟ توفیق، دونوں ہدایت مراد ہے یہاں پر، دونوں ہدایت مراد ہے۔ ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ راستہ دکھا دے، مطلب تو مجھے علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جیسے ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو وہ ایک اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو ہدایت ارشاد کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دن آپ دعا کرتے نماز میں اور اللہ رب العالمین نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی ہے، اور پھر اللہ نے آپ کو کیا کیا ہے؟ ہدایت ارشاد۔ ہدایت ارشاد، ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ علم حاصل کرنا۔ آپ ہدایت ارشاد کب ہوگا؟ اللہ نے راستہ بتا دیا، اللہ تو مجھے ہدایت دے، تو ہدایت ارشاد دے کہ مجھے علم حاصل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ کہ یہ مراد ہے کیا؟ ہدایت ارشاد، اور ہدایت توفیق بھی مراد ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین سے کہ یہ دینا تو ہمیں ہدایت دے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے، دیکھتے ہیں راستے پر چلانا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ وہ دکھا دے راستہ مجھے، دوسرا یہ کہ اس راستے کو جو اللہ نے دکھایا اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت ارشاد حاصل ہے، یعنی لوگ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، بالکل ہدایت ارشاد ان کو حاصل ہے، لیکن ہدایت توفیق سے وہ محروم ہے۔ تو ہم جب نماز میں کہتے ہیں کہ ہدینا، تو ہمیں ہدایت دے، تو مطلب کیا ہے؟ کہ ہدایت ارشاد بھی دے اور ہدایت توفیق دے۔ ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جاننے پر ہمیں گامزن کر دے، اور توفیق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس راستے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو ہم جب دعا کرتے ہیں ہم اس کو پھر جوڑیں گے اس کے ساتھ، یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم لفظی ترجمہ یا تفسیر جان لیے، نماز کے اندر روحانیت کیا ہے یہ بھی چیز سیکھنا ہے نا ہمیں۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہدینا، اے اللہ تو مجھے، تو ہمیں ہدایت دے، تو پھر یہ مفہوم ہوتا ہے جو میں نے بیان کیا۔ بات سمجھ آئی؟ جب اس کے ساتھ دل پہ بات رہے گی نا، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک بات یہاں پر آپ نوٹ کر لیں
کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کر رہے ہیں نا کہ اہدنا، ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمیں ہدایت دے، دعا ہے یہ. تو اللہ رب العالمین سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا ایک تقاضا کیا ہے جانتے ہیں؟ دعا کا تقاضا یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد آپ کوشش میں لگ جائیے. دعا کرنے کے بعد کوشش میں لگ جائیے. مثلا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں روزی دے دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں روزی دے دے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم بیٹھے رہیں گے روزی اللہ تعالیٰ بھیجے گا، بیٹھے ہوئے. بھیجنے والا اللہ تعالیٰ نہیں بھیجنے والا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ہم نے دعا کی لیکن دعا کا تقاضا کیا ہے کہ دعا کرنے کے بعد بیٹھے مت رہو. دعا کرنے کے بعد تم کوشش کرو، تمہارا کام کوشش کرنا. اور جب تم نے دعا کی تو پھر اس دعا کو قبول کرنا اور اس کے مطابق تمہیں عطا کرنا. یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. تو جس طرح سے ہم روزی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بیٹھے نہیں رہتے، ہم ہاتھ پیر چلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہاتھ پیر نہیں چلائیں گے تو پھر روزی نہیں ملنے والی. لیکن اس میں ہمارا الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم اگر دعا کرتے ہیں نا عمل کی، جیسا عمل کی توفیق ہم مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. تو ہم اس بات کو بھول ہی جاتے ہیں کہ دعا ہم نے کی، اب نیک عمل کرنے کی توفیق ایسے اللہ تعالیٰ چلا دے گا کہ نبی علیہ السلام کو بھیجے گا کہ جا کے بتا دو اس کو راستے پر چلا دو. ایسا تھوڑی نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ. کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے دعا کی، اب کوشش میں لگ جاؤ، نیک عمل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ تو مجھے قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی توفیق دے. اب ہم قرآن کھول کے ہی نہ دیکھیں تو صرف دعا کریں تو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. تو ہم جب یہ دعا کریں کہ اہدنا تو ہمیں ہدایت دے، اس کے باوجود بھی ہم ہدایت پر نہیں ہوتے. کیوں؟ دعا تو کر دیے لیکن دعا کا جو تقاضا ہے کہ کوشش میں لگ جاؤ، ہم یہ نہیں کرتے. صرف کہہ دیتے ہدایت دے. ارے ہدایت دے یہ کہنے کے بعد ہدایت کے راستے پر لگ جانا یہ اصل دعا کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں پر ہم پچھلی آیت ہے کون سی آیت؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں شروع میں 3 آیتیں کیا ہے؟ وہ تھرڈ پرسن اللہ رب العالمین کی تعریف جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. تو تھرڈ پرسن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا. لیکن ایاک نعبد میں ہم سیکنڈ پرسن اللہ کو حاضر کر دیا. بات ذہن میں ہے نا آپ لوگوں کے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ کو ہم نے سامنے لا کر رکھ دیا ہے نا. اہدنا میں کیا ہے؟ کون سا پرسن ہے؟ وہ ہمیں ہدایت دے کہ تو ہمیں ہدایت دے. تو ہمیں ہدایت دے نا. اس لیے میں نے تو بھی بڑھا دی تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ سامنے اللہ تھا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ تو، جب اللہ تعالیٰ سامنے ہے تو مانگنے میں جو ایک عاجزی آنی چاہیے ہوتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر کوئی یہاں پر نہیں ہے، کہیں اور ہے، کہیں اور ہے. یا مثلاً آپ مثال یہ لے لیجیے کہ آپ کو 100 روپے چاہیے، چونکہ یہاں پہ سب نوجوان ہیں، آپ کو اپنے ابو سے 100 روپے چاہیے. آپ اپنے امی سے بولتے ہیں کہ امی ابو سے ذرا مانگو 100 روپے. تو امی ایسے بول دیتے کہ ابو سے مانگو. لیکن جب ابو کے سامنے آپ بولتے ہیں تو عاجزی آتی ہے. ابو ذرا 100 روپے دے دو، ہے نا. کیوں؟ آپ جب آپ کے ابو 10% تھے کہیں اور، امی سے بلوائے وہ والی عاجزی نہیں تھی. لیکن جیسے آپ ابو کے سامنے گئے سامنے تو پھر آپ کے اندر عاجزی آ گئی. تو جب ہم دعا کرتے نماز کے اندر تو اہدنا جب بولتے ہیں نا تو اللہ سامنے بات کرتا ہے کہ تو ہدایت دے ہمیں. تو اللہ سامنے، تو ہمارے اندر کیا آنی چاہیے؟
عاجزی آنی چاہیے. دعا کے بارے میں نے کہا تھا کہ دعا کے اندر اصل میں عاجزی بندے کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے نعبدو کی فوراً بعد وہی ہے کہ نستعین دعا پر مشتمل اللہ رب العالمین نے جملہ سکھایا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مطلب اللہ رب العالمین سے دعا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. تو دعا کے اندر چونکہ عاجزی پائی جاتی ہے اس لیے وہی ہے کہ نستعین اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی کیا ہے سیکنڈ پرسن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو مخاطب کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بتانے کا اصل مقصد کیوں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جائے. تو جب ہم نماز میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اس کے باوجود ہمیں ہدایت نہیں ملتی ہے. تو کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے اور اس کے اندر جو حکمت ہے اس کے اندر جو باریکیاں ہیں ان سب سے ہم واقف نہیں ہوتے. اس وجہ سے دعا کے لیے ہمارے دل کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی. لیکن جب ہم یہ جان گئے ہمارے پاس یہ علم آ گیا تو یقینی طور پر ہم جب نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے تو بات آئے گی نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے ہیں, اللہ رب العالمین کو سامنے لا کر ہم کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ کہیں اہدنا الصراط. عاجزی کہاں پہ؟ ذہن و دماغ اور دل میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے. تو ہم جب یہ جان گئے نا تو دعا کے اندر پھر عاجزی اختیار کریں گے. اور جب بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرما لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ الصراط. الصراط صراط کا معنی راستہ. صراط کا معنی راستہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اور چونکہ ملانے کے وقت جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور ناصر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم ایسے. ٹھیک ہے. سیدھا راستہ. سیدھا راستہ. تو راستے سے مراد کیا ہے؟ اسلام, شریعت. تو ہمیں اللہ رب العالمین نے شریعت دی ہے اور شریعت کو کیا کہا گیا یہاں پر؟ راستہ. راستہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ راستہ جس پر چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. تو یہاں جنت ہے. یہ کیا ہے؟ جنت. وہ اپنی منزل ہے. اب اس جنت کے لیے ایک راستہ تو بنایا ہے نا کہ کسی بھی راستے سے جا سکتے ہیں اس منزل تک نہیں جا سکتے نا. مثلا آپ کو اگر کرلا جانا ہو, کہاں؟ کرلا وہ آپ کی منزل ہے تو آپ بائکرلا اسٹیشن سے کرلا کی طرف جانے والی ٹرین پکڑیں گے کہ بیٹی کی طرف جانے والی ٹرین پکڑیں گے؟ بیٹی کی طرف جانے والی ٹرین پکڑ کے آپ بولیں گے کہ نہیں اللہ تو مجھے کرلا پہنچا دے, تو ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو یہ منزل ہے اور اس کا ایک راستہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا راستہ بنا ہوا. اب اس راستے پر چلیں گے تب جا کر منزل تک پہنچیں گے نا. تو جو راستہ وہ جو جنت جو ہماری منزل ہے ہم اس راستے کی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق کے ذریعے سے اس راستے پر ہمیں چلا دیں. ٹھیک ہے. جنت کے بارے میں جب بات آئی تو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت. ہمارا اصل ٹھکانہ جنت. مثلا آپ کا گھر, سب کا گھر ہے, آپ گھر میں ہیں, کسی وجہ سے کسی غلطی کی وجہ سے آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا. کیا کیا؟ گھر سے نکال دیا. اب یہ کہ اس گھر میں جانے کے لیے آپ کے اندر طلب ہوتی نہیں ہوتی, پھر وہ آپ غلطی سدھارتے ہیں, اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اس گھر میں جانے کے لیے آپ لاکھ جتن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا, ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا؟ جنت.
وہ ہے کہ ہم سب کا اصل ٹھکانا کیا ہے؟ جنت. لیکن غلطی کی وجہ سے اللہ نے نکال دیا، جاؤ جنت سے باہر چلے جاؤ. اب نکال دیا نا، لیکن ہمارا اصل گھر کیا ہے؟ جنت ہی، کیونکہ وہی اللہ نے رکھا تھا. تو اب یہ ہے کہ اپنا گھر ہے وہ. اب اس گھر میں جانے کے لیے جس طرح سے دنیا کے اندر ہمیں گھر سے نکالتے تو اس گھر میں جانے کے لیے طلب ہوتی ہے نا، اور لاکھ جنت کریں گے ہم بھی. تو ایسے ہی اپنے اس گھر میں جانے کے لیے ہمیں پھر وہ لاکھ جنت کرنی پڑی. دل کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ نہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اب جو شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں جانے کے لیے، وہ شرط پوری کر کے میں اس گھر میں جاؤں. تو یہ والی طلب جو ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ہدایت کے راستے پر چلیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. تو یہ سیدھا راستہ وہی جنت کی طرف جو جاتا ہے وہی مراد ہے. سیدھے کہنے کے ساتھ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ راستے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں. راستے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، اور ٹیڑھے راستے تو کتنے ہیں کہ اللہ کی پناہ کتنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لکیر کھینچی. کیا کھینچی؟ لکیریں کھینچی. آپ نے یہ مربع بنایا اس سے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ سیدھا راستہ ایسے کھینچ دیا ہے، اور اس میں ایسے ایسے ایسے. صحابہ سے کہا کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہ جنت ہے. اور اس کے آس پاس جو راستے دیکھ رہے ہو، ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب سیدھا راستہ ہے، موبائل ہے، تم کچھ پڑھ رہے تھے قرآن وغیرہ کچھ، چلو ذرا فیس بک کھولے، سامنے ایک ویڈیو آیا جو کہ حرام ویڈیو تو حلال بھی ہوتے ہیں، حرام ویڈیو. اب دیکھ رہے تھے، اب سیدھا راستے پر چل رہے تھے، وہی پہ جو ہے ایسا ٹیڑھا راستہ ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ایک کلک سلپ کیا تم نے، وہ بھی شاید 1 سیکنڈ ملے گا، آدھا سے آدھا سیکنڈ ملے گا، ہے نا. اور فوراً وہ ٹیڑھے راستے جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہاں پہنچ گئے. تو یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے چاروں طرف یہ ٹیڑھے میڑھے راستے جہنم کی طرف لے جانے والے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو مستقیم سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، ٹیڑھے راستے پر نہیں. ٹیڑھے راستے تو جہنم کی طرف لے جانے والے، کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، بدعت کا راستہ، اور بھی الگ الگ جو راستے ہیں، کتنے سارے راستے. آج کل فتنے اس قدر ہو گئے ہیں کہ یہ جو جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں نا، یہ تو بہت زیادہ ہو گئے. مطلب اللہ کی پناہ، مطلب پورا کا پورا سماج تو چھوڑے، پورا کا پورا ملک چھوڑے، تقریباً دنیا اسی ٹیڑھے راستے کی طرف جا رہے ہیں. اور چند گنے چنے چند بالکل لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹیڑھے راستے بہت زیادہ. تو ہم جب دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، تو ہمیں یہ سیدھے والی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے. موبائل جیسے اٹھا رہے ہیں تو ہمیں موبائل کے ذریعے سے اب ایک تو سیدھا راستہ رہے گا، چاہے وہ آپ جو اس میں جائز چیزیں ہیں اس کو پڑھیں یا اس کو دیکھیں، یا پھر جو ناجائز چیزیں اس کو پڑھ کر یا اس کو دیکھ کر آپ ٹیڑھے راستے کی طرف چلنے لگے. تو ہر طرف ٹیڑھے راستے بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف تو ہمیں علی رہنمائی فرما، تو ہمیں ہدایت دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود سیدھے راستے پر چلنا ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا سیدھے راستے پر؟ کب چلیں گے؟ جب ہم اور آپ علم حاصل کریں. یہاں پر یہ بات بھی
نوٹ کر لیں. جو لوگ بھی آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی اچھے سے سنیں. جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی سیدھے راستے پر چل پائیں گے, تبھی سیدھے راستے پر چل پائیں گے. ورنہ لوگ تو قرآن حدیث پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ. قبر کو پوچھنے والے ہیں کہ نہیں, محفل سجا کر کے صرف پوچھتے ہی نہیں بلکہ قرآن کی آیت اور حدیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کو قبر کو پوجنے کی بات کرتے ہیں, سجدہ کرنے کی بات کرتے کہ نہیں کرتے. کتنا ٹیڑھا راستہ ہے ذرا سوچو کہ دین کا حوالہ دے کر کے, قرآن حدیث کا حوالہ دے کر کے ٹیڑھے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ہے نا. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم یہ جو آیت ہے نا, اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ تو کل کے درس میں انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی. جیسے شروع میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہوئی, اس کے بعد پھر عبادت کی بات کہی گئی, اور اس کے بعد پھر ہدایت کی بات کہی جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے ہیں, اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کرنے کے اعتبار سے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ مدد اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کر سکے, اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کر سکے, اس بات کی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس بات کی مدد کر, اس بات کی طرف مدد کر کہ ہم تیری عبادت کر سکیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی اہدنا الصراط المستقیم. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, لیکن کون سی مدد آگے کہا گیا ہے؟ دنیاوی کوئی مدد یہاں پر ذکر ہے؟ دنیاوی کسی مدد کے بارے میں ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ دے دے, یہ دے دے, ایسا نہیں ہے. تجھی سے مدد مانگتے ہیں, پھر مدد کیسی مانگی جائے؟ اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کر. تو یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو ہم مدد مانگیں گے تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ہمیشہ مقدم رکھیں گے, دین کو مقدم رکھیں گے. اللہ تو دین پر چلنے کی توفیق دے, تو مجھے سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق دے, نماز پڑھنے کی توفیق دے, علم حاصل کرنے کی توفیق دے, ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے. یہ ساری دعائیں اللہ رب العالمین سے ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم یہ جو آیت ہے, ایک تو لفظی اعتبار سے معنی آپ سمجھ گئے, اس کی تفسیر بھی, اور روحانی اعتبار سے بھی اس کے اندر جو اسرار و رموز اور حکمتیں ہیں یہ باتیں بھی آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہے نا. پچھلی آیتیں بھی یاد ہے نا, اس کی تفسیر وغیرہ. تو یہ جو درس ہو رہا ہے, اس درس سے آپ لوگ خاطر کا فائدہ اٹھا رہے کہ نہیں اٹھا رہے؟ مطلب فائدہ ہو رہا ہے, علم میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ, جانکاری میں. اور خاص طور پر جب اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم جاننے لگے, اللہ کی ہدایت کے بارے میں جاننے لگے, تو پھر وہ ایسی جانکاری ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں آپ بیچ دیں پھر بھی اس کی قیمت کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ علم انتہائی قیمتی ہے نا. لوگ پہلے جو بہت سارے لوگ تھے گاؤں جانے کے بعد وہ کم ہو گئے, لیکن ابھی الحمدللہ کچھ آئے اور بھی نوجوانوں کو تم لوگ ساتھ لاؤ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی چھوڑنا چاہیے. ماشاءاللہ آن لائن بھی کافی سارے لوگ جڑتے ہیں, تو ضروری ہے کہ قرآن کی طرف ہم رغبت رکھیں, قرآن کا علم حاصل کریں, قرآن کے اندر غور و فکر کریں, قرآن کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. اسی مقصد کے لیے تو قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل پیدا ہو جائے. اگر ہم غافل رہ جائیں گے تو پھر دنیا کے اندر بھی ہمارا حشر برا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی برا حشر ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے, پڑھنے اور قرآن کی طرف رغبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.